محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا حصہ واقعہ فیل، 13واں باب ابرہہ کے خواب۔ کعبے کو ڈھانے کے بعد دنیا کو فتح کر لینے کے منصوبے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مکہ خالی تھا، ابرہہ اور اس کے لشکر کو وہاں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ قریش اپنے مال و اسباب اور مویشیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ ہاتھی والوں کا لشکر مکہ پر یلغار کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہ لشکر تھا جس نے بحر احمر کے ساحل سے یہاں تک بے شمار معرکے لڑے تھے۔ اس نے جنوبی عرب کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ترک تازیاں کی تھیں، مقابل آنے والے زبردست حریفوں کو شکست فاش دی تھی۔ وہ ان کی صفوں کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روندتے ہوئے نکل گئے تھے۔ ان تمام معرکوں میں حبش سے لائے ہوئے جنگی ہاتھیوں نے بڑا کام کیا تھا۔ یمن و عرب کے قبیلوں کے لیے یہ تو ایک ایسی بلا تھے جنہیں اس سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اور ان سے مقابلہ و مدافعت کا ڈھنگ انہیں نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہاتھی ابرہہ کے لشکر کے سامنے سیاہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے محاوت چیپا کے نشان والے پھریرے تھامے ہوئے تھے۔ ابرہہ نے بڑے فخر و شان سے اپنے لشکر پر نظر دوڑائی۔ اس کے مقابل اب کوئی مزاحمت کرنے والا رہا نہیں تھا۔ وہ اپنی رات کی محفلوں میں اپنے ندیموں کے درمیان مکہ کے بوڑھے سردار کا خوب مذاق اڑاتا رہا تھا۔ وہ آیا تھا اپنے اونٹ لینے، صرف اونٹ لینے۔ 200 اونٹ کے عوض اپنے خدا کو ہمارے حوالے کر گیا اور اپنے خدا کے گھر کو ہمارے ہاتھ بیچ گیا۔ آدمی ہوشیار تھا، وہ اس سودے میں نقصان میں نہ رہا۔ خوب جانتا تھا کہ یہ مٹی کا گھروندہ 200 اونٹ سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا۔ وہ اس ڈھکوسلے کے لیے اپنے لوگوں کی جان اور مال و متاع اور اپنے 200 اونٹ کیوں گنواتا؟ اس نے خوب قہقہے لگائے اور اس پر خوشی کا مظاہرہ کیا کہ خداوند خدا نے اس کی قسم پوری کرا دی۔ اب وہ کل سویرے اس گھر کو ڈھا دے گا، اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور اس کی خاک صحراؤں میں بکھیرتا ہوا لوٹ جائے گا۔ بظاہر ابرہہ کو خوش ہونے کا حق حاصل تھا، کیونکہ عبد المطلب نے اپنے اونٹ لے کر کعبہ سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، اور رات ہی میں ابرہہ کے دربانوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ قریش شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر جا رہے ہیں۔ کعبے کے سقوط کے بعد مکہ کی مرکزی حیثیت لازماً ختم ہو جاتی اور قریش کا اثر و اقتدار بھی۔ پھر شام کو جانے والی تجارتی شاہراہ پر ابرہہ بلا شرکت غیر قابض ہو جاتا، اور اس طرح اس کی حدود حکمرانی روم اور ایران کی حدود سے جا ملتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس سارے منصوبے کے پیچھے ایک اور آرزو بھی چھپی ہوئی تھی۔ یمن پر کامل تسلط حاصل کر لینے کے بعد اس کی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ نجاشی شاہ حبش کو بھی اپنے آگے کمتر سمجھنے لگا تھا، مگر قیصر روم اور نجاشی کے تعلقات کی بنا پر وہ محتاط تھا، اور اب تک باوجود عملاً خود مختاری کے وہ نجاشی ہی کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا تھا اور اسی کے نام سے انتظام مملکت سر انجام دے رہا تھا، مگر خود ایک فرما رواں بننے اور آخرکار حبش کے تخت شاہی پر بیٹھنے کی آرزو اسے
بے چین کیے ہوئے رہتی تھی۔ اب جبکہ مکہ کے سقوط کے بعد ایران اور روم کی سرحدوں تک اپنی حکمرانی کی حدود بڑھا لینے کے امکانات پیدا ہو چلے تھے، اسے توقع تھی کہ وہ ان دونوں مملکتوں سے جو آپس میں برسر پیکار رہتی ہیں، سودا بازی کر کے ان سے اپنے آپ کو شاہ یمن و عرب تسلیم کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور پھر حبش کی بادشاہت پر قابض ہو جانا اس کے لیے کچھ مشکل نہ رہے گا۔ اس کے بعد اس کی ہوس تیز پا تو اور بھی دور دور تک اسے چلنے پر اکساتی تھی۔ مصر، افریقہ، پھر ایران اور پھر روم، آخر کار بس وہی ایک رہ جائے گا، کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہ رہے گا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا